تاریخ میں بہت سی فتوحات ہوئیں، شہر جلے، خون بہا اور فاتحین نے تخت سجائے، لیکن ایک فتح ایسی بھی ہے جہاں شہر فتح تو ہوا لیکن ایک بھی بے گناہ کا قتل نہیں ہوا، جہاں فاتح کے پاس موقع تھا، مکمل طاقت تھی، مگر اس نے انتقام نہیں لیا۔ یہ ہے فتح مکہ، طاقت کا سب سے بڑا امتحان اور کردار کی سب سے بڑی کامیابی۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ دیکھ سکیں اسلامک ہسٹری اور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کے چھٹے سال مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح ہوئی، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ صرف جنگ بندی نہیں تھی، یہ اعتماد اور امن کا معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے تحت ہر قبیلہ آزاد تھا، جس کے ساتھ چاہے اتحاد کرے۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے اور بنو بکر مشرکین مکہ کے۔ صلح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تبلیغ سے بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور مشرکین مکہ کو یہ گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے بنو بکر کو ہتھیار اور امداد فراہم کی، اور صلح کے 2 سال بعد ہی بنو بکر نے بنو خزاعہ پر رات کے وقت حملہ کر دیا اور مکہ کے مشرکین بھی اس حملے میں شامل ہوئے، اور اس طرح صلح حدیبیہ کھلے عام توڑ دی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں خاموشی ظلم بن جاتا، اسی لیے انصاف ضروری تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی کہ صلح حدیبیہ کو توڑ دیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا، ایسا فیصلہ جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ لیکن یہ فیصلہ نہ غصے میں تھا، نہ جوش میں، اور نہ ہی کسی جلد بازی میں۔ مکہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ ہوا، مگر اس کے ساتھ خاموشی اختیار کرنے کو کہا گیا۔ نہ اعلان کیا گیا، نہ لشکر کی تشہیر ہوئی، نہ جنگی نعرے لگائے گئے، اور نہ ہی دشمن کو خبردار کیا گیا۔ یہ خاموش تیاری تھی، ایسی تیاری جس کی بنیاد صرف اور صرف اللہ پر مکمل توکل تھی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام میں طاقت شور سے نہیں آتی اور فتح جلد بازی سے نہیں ملتی۔ اسلام میں طاقت حکمت کے ساتھ آتی ہے، اور حکمت صبر سے جنم لیتی ہے۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اسلام کے عدل اور حکمت دونوں کو واضح کرتا ہے۔ ایک صحابی جو بدر میں شریک ہوئے تھے، انہوں نے مکہ والوں کو ایک خط بھیج دیا جس میں مسلمانوں کی روانگی کی خبر تھی۔ یہ خط ایک بوڑھی عورت کے ذریعے بھیجا گیا جو مکہ کی طرف جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس خط کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 2 صحابہ کو بلایا اور فرمایا، اس عورت کا پیچھا کرو، وہ فلاں جگہ پر تمہیں ملے گی، اور اس کے پاس خط ہوں گا، وہ خط لے آؤ۔ وہ دونوں صحابی روانہ ہوئے۔ انہیں وہ عورت اسی جگہ پر ملی۔ انہوں نے اس عورت کو روکا اور خط کے بارے میں پوچھا تو پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن جب سختی کی گئی تو اس نے اپنے بالوں کے اندر سے وہ خط نکال کر صحابہ کو دیا، اور صحابہ مدینے کی طرف روانہ ہوئے، اور یوں مسلمانوں کا راز محفوظ ہو گیا۔ جب ان بدری صحابی کو بلایا گیا اور ان سے خط کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فوراً اقرار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کام کفر یا غداری کی نیت سے نہیں، بلکہ اپنے اہل خانہ کے خوف سے کیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجیے میں اس شخص کا سر قلم کر دوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق نہیں، یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ اہل بدر کو بخوبی جانتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اسلام نے سکھایا کہ سزا عمل پر نہیں، نیت پر دی جاتی ہے۔ اب وہ منظر آیا جو عرب نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ نہ چیخ و پکار، نہ ہتھیاروں کی نمائش، نہ جنگی للکار۔ راستے میں رات کے وقت آگ روشن ہوئی اور مکہ والوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ اسی دوران حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ مکہ کے اکثر و بیشتر مشرکین کے دلوں میں اب تک اسلام گھر کر چکا تھا، اور یہ لشکر خون بہانے نہیں آیا تھا، یہ فیصلہ سنانے آیا تھا، بغیر کسی تباہی کے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، فتح کا دن۔ لیکن فاتح کا سر جھکا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ چہرہ تقریباً کجاوے کو چھو رہا تھا۔ نہ غرور، نہ فتح کا جشن، نہ طاقت کا اظہار۔ یہ طاقت کی فتح نہیں تھی، یہ نفس پر قابو پانے کی فتح تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دیا، کسی عام انسان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی سے بدلہ نہ لیا جائے، کسی کے گھر کو نہ لوٹا جائے، اور اگر کہیں مختصر جھڑپ ہو بھی گئی تو اسے فوراً روک دیا گیا۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جہاں فاتح نے اپنی طاقت خود محدود کی اور اخلاق کو غالب رکھا۔ اب کعبے کے گرد بتوں کی باری آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے ایک ایک کر کے بت گراتے جاتے۔ ہر بت گراتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ صرف بتوں کا ٹوٹنا نہیں تھا، یہ جھوٹ، شرک اور ظلم کے پورے نظام کا خاتمہ تھا۔ بغیر شور کے، بغیر نفرت کے، بس حق کی فتح۔ اب وہ لوگ سامنے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، مسلمانوں پر ظلم کیا، مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کے جسم کی بے حرمتی کی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور پھر صلح کی اور صلح کو توڑ دیا۔ وہ سب خاموش کھڑے تھے، ان کے دلوں میں خوف تھا، لیکن یہاں تاریخ نے نیا موڑ لیا۔ کوئی اجتماعی سزا نہیں دی گئی، کوئی انتقام نہیں لیا گیا، کوئی زبردستی نہیں کی گئی، عام معافی کا اعلان کیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مکہ دل سے فتح ہوا۔ فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، یہ شہر اللہ کا حرم ہے، یہاں خون نہیں بہے گا، یہاں درخت نہیں کاٹے جائیں گے، یہاں ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی جائیں گی۔ یہ اعلان واضح کرتا ہے کہ اسلام میں فتح قانون کے بغیر نہیں ہوتی۔ فتح مکہ سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ طاقت اگر کردار کے بغیر ہو تو وہ ظلم بن جاتی ہے، اور کردار اگر طاقت کے ساتھ ہو تو وہ رحمت بن جاتی ہے۔ اگر آج بھی ہم عزت چاہتے ہیں، فتح چاہتے ہیں اور اثر چاہتے ہیں تو ہمیں تلوار کے ساتھ ساتھ سیرت کو بھی اپنانا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔